السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے علم کی اہمیت، نبوت کی پہلی کرن، اقرأ بسم ربک الذی خلق کے موضوع پر چند باتیں میں بیان کروں گا۔ اور آج میری کوشش ہے کہ آج میں صرف مقدمہ، چھوٹا سا بھومیکا بیان کروں، اور اس کے بعد دوسری قسمیں، تیسری قسمیں یا اور بھی چوتھی قسطوں میں پوری تفصیل مختصر انداز میں عام فہم لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ علم کی اہمیت بیان کرنے سے پہلے میں نے کہا کہ میں ایک چھوٹا سا مقدمہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اشرف المخلوقات کا مطلب ہے کہ دنیا میں جتنی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، ساری مخلوق میں، ساری سرشٹی میں سب سے افضل اور سب سے بہترین، سب سے محترم، سب سے مکرم اور سب سے زیادہ سمانت یہ کون ہے؟ ہم انسان ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان اور بیان کی قوت دے کر کے افضل بنایا ہے۔ آپ کے پیٹ میں درد ہے، کان میں درد ہے، زبان میں تکلیف ہے، آپ اپنی زبان سے بیان کر سکتے ہیں، آپ قلم سے اسے تعبیر کہہ سکتے ہیں، آپ اشارے سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ درد ہو رہا ہے۔ لیکن وہ شخص جس کے پاس نہ زبان ہے، نہ بیان ہے، یا جو جانور ہیں، جو حیوان ہیں، وہ چلاتے ہیں، ان کی آواز تو ہے لیکن اس آواز کا کیا مطلب ہے کوئی نہیں سمجھتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زبان کی قوت دی ہے، بیان کی قوت دی ہے، اشارے کی طاقت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طاقت کے ذریعے بھی انسان کو قوت اور عزت بخشی ہے۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج دنیا میں بہت سے انسان ہیں، کچھ لوگ ہیں جو انسانوں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو گائے کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو باباؤں کو ڈھوکتے ہیں، مزاروں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ لیکن آپ وہ انسان ہیں جس اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ آپ حلال و حرام کی تمیز کر سکتے ہیں، جائز اور ناجائز کی تمیز کر سکتے ہیں، کن کے ساتھ میں کیسا معاملہ کرنا ہے، ماں کے ساتھ کیسا سلوک ہے، بہن کے ساتھ کیسا سلوک ہے، بھابھی کے ساتھ کیسا سلوک ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہے، کیسا معاملہ ہے، آپ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسلام اور ایمان کے ذریعے سے عزت بخشی ہے۔ دوستو اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ مجھے بتلاؤ کہ دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، تو میں کہوں گا اسلام کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے۔ آپ ان سے پوچھو جو غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، باباؤں کے نام پہ سجدہ کرتا ہے، گایوں کے نام پہ سجدہ کرتا ہے، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہمیں عقل دیا ہے، ہمیں فہم دیا ہے، ہم تمیز کر سکتے ہیں کہ کس کے سامنے سر جھکانا ہے اور کس کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، کس کے لیے ہمیں عبادت کرنی ہے اور کس کے لیے عبادت نہیں کرنی ہے۔ یہ تمیز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام اور ایمان کے ذریعے سے دی ہے۔ اور اگر اس کی حقیقت کو معلوم کرنا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھو جو پہلے ظلمات میں تھے، کفر میں تھے، اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، توحید کی دولت سے مالا مال کیا، اور آج وہ پکے سچے مسلمان ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور اسلام کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم کے ذریعے سے فرشتوں پہ فوقیت عطا فرمائی۔ جی ہاں، آپ پوچھیں گے کہ کون افضل ہے، فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اگر وہ اپنے مقصد پر قائم ہے تو فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور کیوں نہ افضل ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا
کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو۔ فرشتوں نے انسان کا سجدہ کیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی اہمیت زیادہ ہے۔ وہ کیوں؟ علم کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے، توحید پہ رہنے کی وجہ سے، سنت پہ رہنے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم کے ذریعے، عقل کے ذریعے فرشتوں پہ فوقیت عطا فرمائی۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 4 یا نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ بنایا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی فخر کی بات ہے، شرف کی بات ہے۔ دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، سارے نبیوں میں سب سے افضل نبی کون ہیں؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ آپ سب سے افضل ہیں، آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء آپ کے جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ کوئی شفاعت کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی درخواست کریں گے۔ ہم دنیا میں آنے کے لحاظ سے آخری امت ہیں، لیکن کل انشاءاللہ قیامت کے میدان میں، میدان محشر میں سب سے پہلے اسی امت محمدیہ کا حساب و کتاب ہوگا، اور میدان محشر کا جو عذاب ہے اس سے نجات ملے گی۔ اسی طرح جنت میں داخلے کے لحاظ سے یہ امت سب سے پہلے جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ بھی ایک فخر کی بات ہے، آپ کے لیے شرف کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امت محمدیہ میں بنایا ہے۔ اور نمبر 6، یہاں پہ ایک نقطہ ہے، کیا امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ہم سب کے سب جنتی ہیں؟ جواب نہیں ہے۔ بہت سے لوگ فیس بک پہ لکھتے ہیں کہ ہم جب نبی کی امت میں ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے، کیونکہ نبی کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی بھی امت جہنم میں جائے۔ ایسا نہیں دوستو، ایسا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جنت میں وہی جائے گا جو توحید پر قائم ہوگا، شرک سے دور ہوگا، جو سنت پہ قائم ہوگا، بدعت سے دور ہوگا۔ لیکن جو شخص سنت پہ قائم نہیں ہے، توحید پر قائم نہیں ہے، روزانہ بزرگوں کا طواف کرتے ہیں، مزاروں کا طواف کرتے ہیں، ان کے نام پہ دیگیں پکاتے ہیں، ان کے نام پہ طوافیں کرتے ہیں، ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں، دوستو تو یہ وہ شرک ہے۔ اور شرک پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی موت ہو گئی تو آپ شفاعت نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن صرف ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ اور کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے سامنے سجدہ کرے، ان کے لیے طواف کرے، ان سے نظر و نیاز کرے، ان سے اولاد مانگیں، ان سے بھیک مانگیں، ان کے دربار پہ چادریں چڑھائیں، مزاروں کے نام پہ قربانیاں کریں؟ کیا اللہ ان سے خوش ہوگا؟ جواب ہرگز خوش نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے امت محمدیہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب کے سب جنتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو توحید پر قائم ہے، سنت پہ قائم ہے، شرک سے دور ہے، بدعت و خرافات سے دور ہے، ایسے لوگوں کے لیے امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر کرم فرمائے گا اور یہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ لہذا امت محمدیہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی جنت میں جائے گا۔ ایک نقطہ اور کی بات ہے، آپ میرے باتوں سے کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو پھر آج کیوں جائز نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس وقت کی شریعت میں، حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا کہ سجدہ تعظیم انسان کے لیے کیا جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، یعنی اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جائز تھا۔ لیکن آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا، خواتین سے کہتا، مہیلاؤں سے کہتا کہ تم اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کرو۔ آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ تو نبی کی فرمان ہے، یہ تو نبی کی بات ہے، اللہ کی بات تو نہیں ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ اللہ ہی کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں فرماتے، آپ وہی فرماتے ہیں جو آسمان سے آپ پہ وحی کی جاتی ہے۔ تو لہذا نبی کی بات اللہ کی بات ہے، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس شخص نے رسول کی اطاعت کی گویا اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ لہذا دوستو غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔
اس امت محمدیہ میں خواہ کوئی بابا ہو یا کوئی پیر صاحب ہو، آپ ان کی تعظیم کریں، آپ ان کی عزت کریں، آپ ان کے سر پہ گر جائیں، ان کے پاؤں پہ گر جائیں، یا ان کا مزار ہے یا ان کی قبر ہے آپ ان کا طواف کریں، اسی کا نام تو شرک ہے۔ اور اسی شرک کو مٹانے کے لیے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال لگائے، اسی شرک کو مٹانے کے لیے۔ لہذا توحید سب سے اہم عبادت توحید ہے، اور سب سے بدترین عمل شرک ہے۔ نمبر 7، یہ علم یہ نبیوں کا میراث ہے۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو نبی کا جو مشن تھا، نبی کا جو پیشہ تھا، نبی کا جو کام تھا، اب وہ علماء کریں گے۔ کون سے علماء؟ جو قرآن و حدیث کے عالم ہیں، وہ علماء نہیں جو پیٹ والے مولوی ہیں، جو قبروں کے پجاری ہیں، جو مزاروں کے پجاری ہیں، جو صوفی کے نام پہ ہو 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 کا نعرہ لگاتے ہیں، اسے علماء نہیں کہتے ہیں۔ یہ جاہل لوگ ہیں، یہ آپ کے ایمان کو برباد کرنے والے ہیں، یہ آپ کے دین کو خراب کرنے والے ہیں۔ علماء وہ ہیں جو قال اللہ وقال رسول کی صدا بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، رسول نے کیا فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا رسول کی دعوت دیتے ہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ اپنی ذات کی دعوت نہیں دیتے، یہ کسی مسلک کی طرف نہیں بلاتے، یہ کسی مذہب کی طرف نہیں بلاتے، یا کسی گاؤں کی طرف نہیں بلاتے، کسی علاقے کی طرف نہیں بلاتے۔ ان کی دعوت کے دو ہی اصول ہیں، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اتباع، بس، اور کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ تو جو قرآن و سنت کے علماء ہیں، جسے اہل حدیث علماء کہتے ہیں، یہ اصلی عالم ہیں۔ آپ ان لوگوں سے علم دین کو سیکھیں، کیونکہ یہی لوگ انبیاء کے وارث ہیں، اور جو نبی ہیں یہ روپیے پیسے کے وارث نہیں بناتے ہیں۔ انما ورث العلم، یہ لوگ علم کے وارث ہیں، یہ لوگ اپنے اپنے لوگوں کو علم کے وارث بناتے ہیں۔ فالعلماء ہم ورثۃ الانبیاء، تو یہ علماء ہی یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اور نمبر 8، جب علم نے عرب کے غیر متمدن، غیر مہذب اور اونٹوں کے چرواہوں کو سب سے بڑے اعلی اونچے مقام پہ فائز کر دیا، تو ہمیں فائز نہیں کر سکتا؟ جی ہاں، ہمیں بھی فائز کر سکتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین کو سیکھیں۔ اور نمبر 9، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پڑھ تھے، کیونکہ حدیثوں میں ثابت ہے کہ جب آپ غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے اور آپ پہ نبوت کی پہلی کرن جب نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور فرشتے نے کہا کہ پڑھو، تو آپ نے کہا ما انا بقاری، میں ان پڑھ ہوں، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے۔ تو ان پڑھ ہونا، امی ہونا، لکھنا پڑھنا نہیں جاننا، یہ صرف نبی کے لیے فضیلت کی بات تھی، ہمارے لیے نہیں۔ ہم سے تو مطلوب ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ جی کہ لوگو، استغفار کرنے سے پہلے علم سیکھو، نماز پڑھنے سے پہلے نماز کا طریقہ سیکھو، دین پہ چلنے سے پہلے دین کی تعلیمات حاصل کرو، یہ ہم سے مطلوب ہے۔ لیکن نبی کے لیے ان پڑھ ہونا ہی فضیلت کی بات تھی۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس میں بھی حکمت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات پیش کی، مکہ والوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، تو لوگوں نے کہا کہ تم یہ قرآن شریف کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تو لوگوں نے کہا، تو آپ نے کہا میں تو ان پڑھ ہوں، یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس وحی آئی ہے اور میں تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اگر آپ بہت بڑے عالم ہوتے، بہت بڑے دقاق ہوتے، بہت بڑے ادیب ہوتے، بہت بڑے ساہتیہ ہوتے، بہت بڑے مہاکوی ہوتے، تو لوگ کہہ دیتے ارے یہ ان کی اپنی ہی بات ہے، یہ تو بہت بڑا کوی انسان ہے، یہ تو مہاکوی ہے، یہ بہت بڑے ادیب ہیں۔ جی تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ جو کلام لوگوں کو سناتے ہیں یہ آپ کی اپنی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، صرف آپ سنانے والے ہیں، آپ بیان کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کو ان پڑھ رکھا گیا تھا۔ ہاں دوستو، آپ کسی کالج میں نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، آپ کسی اسکول میں نہیں گئے، لہذا امی ہونا صرف نبی کے لیے شرف کی بات تھی، فضیلت کی بات تھی، لیکن آپ کی امت کے لیے امی نہیں، آپ کی امت کو تعلیم دی گئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو جس کے قرآن کا پہلا لفظ جو آپ پہ نازل کیا گیا لفظ اقرأ سے، اس کا مطلب ہے پڑھو۔ اس لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ پڑھنا چاہیے، اس سے ہمیں علم کی اہمیت باقی ثابت ہوتی ہے۔ اور نمبر 10، علم ہمیشہ باقی رہے گا، مال ختم ہو جائے گا، لوگ اسے چوری کر لیں گے، سیلاب میں برباد ہو جائے گا، لیکن علم آپ کے سینے میں موجود ہے،
آپ کے دل میں موجود ہے، آپ کے دماغ میں موجود ہے، آپ کے حافظے میں موجود ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوستو نمبر 11، جب انسان دنیا سے مر کر چلا جاتا ہے تو ان کے نیکیوں کے دروازے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ مر کے دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی کیسٹیں ہیں، آپ کی آڈیو ہے، آپ کی ویڈیو ہے، آپ کی تقریریں ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ نے علم دین کو قائم کر رکھا ہے، تو جب تک دنیا میں لوگ آپ کے علم سے استفادہ کریں گے، مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ابھی کورونا کی وجہ سے لوگوں نے گھروں میں عید کی نماز پڑھی ہے، جن کے گھر میں عالم رہا ہوگا، جن کے گھر میں حافظ رہا ہوگا، وہ ماں باپ کتنے خوش ہوں گے، ان کے گھر میں عید کی نماز ہو گئی باجماعت۔ عام نمازوں میں بھی اگر گھر میں عالم ہے، قاری صاحب ہے، تو وہ لوگ باجماعت نماز پڑھتے رہے، جن کے گھر میں سب کے سب جاہل ہیں۔ ہاں ڈاکٹرز لوگ ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہیں، بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، دنیاوی لحاظ سے نیتا ہیں، سانسد لوگ ہیں، لیکن کوئی عالم نہیں ہے، کوئی قاری نہیں ہے، کوئی طالب علم نہیں ہے، تو ان کا گھر جو ہے بالکل نور سے خالی ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے۔ لیکن جس سے گھر میں حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، یہ تو ان کے ماں باپ بھی خوش ہوں گے، وہ بچہ بھی خوش ہوگا، اور ہر کسی کو عبادت کرنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا موقع ملا ہوگا۔ اسی طرح دوستو نمبر 12، علم کے ذریعے سے پیشہ ور مولویوں کو پہچاننے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ تمیز کر سکتے ہیں کہ فلاں مولوی صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، ان کی بات سچی ہے یا جھوٹی۔ کیوں؟ آپ کے پاس ایک اسٹینڈرڈ موجود ہے، قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، آپ تمیز کر سکتے ہیں کہ کس کی بات صحیح ہے اور کس کی بات غلط ہے، کون دھوکہ باز ہے، کون پیٹ کے پجاری ہے، کون آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، کون آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ آپ علم کے ذریعے سے آپ تمیز کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 13، علم حلال و حرام کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ علم کے ذریعے سے تمیز کر سکتے ہیں کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، کیا سنت ہے، کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا ہے، اور اسلام کی بنیادی معلومات کیا کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ علم کے ذریعے سے پتہ لگا سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میں اپنی بات کو لمبی کرنا نہیں چاہتا، یہ آج میں نے علم کا چھوٹا سا مقدمہ پیش کیا ہے۔ آپ ان چیزوں پہ غور کریں انشاءاللہ، اور کل کے درس میں اس کی مزید تفصیل، قرآن میں علم کا کیا مقام ہے، احادیث میں علم کا کیا مقام ہے، ہمارے کون کون سے بڑے بڑے علماء کا نام گزرے ہیں، میں پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔